ناظرین السلام علیکم، خبر خیال میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق اور میرے ساتھی سجاد حسن صاحب۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خبر خیال ہمارا خصوصی پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم کرنٹ ٹاپکس، بریکنگ نیوز یا ٹرینڈنگ نیوز کو ہم شامل کرتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ایسی کچھ نیوز ہم لے کے آئے جس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا جو حال چل رہا ہے کہ ابھی وہاں پر بھی حالات نارمل نہیں ہوئے ہیں اور انتخابی سیاست کا سلسلہ ابھی بھی وہاں پہ جاری ہے اور انڈیا گہری نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو چیف جسٹس ہے عبید الحسن، ان کو صرف 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ ریزائن کریں طلباء کی جانب سے، فوراً سے وہ ریزائن ہو گئے ہیں۔ اور کہا جا رہا تھا کہ وہ ایکچولی شیخ حسینہ کے بہت ہی طرفدار قریبی آدمی تھے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے اگر حالات ایسے خراب رہیں۔ عام جو آدمی ہے اس کی جو تکالیف ہیں اس کو نظر انداز کیا جانا بھی اشارہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسے کچھ حالات ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرے ایک ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں لاسٹ ایئر اڈانی کی جو کمپنیاں کو جو نقصان ہوا تھا، ہنڈنبرگ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے فرضی کمپنیوں کے ذریعے سے، یعنی جعلی کمپنیوں کے نام سے کمپنیاں کھول رکھی تھی اور اس میں کافی انویسٹمنٹ کیا تھا اور اس کا سارا پول ہنڈنبرگ رپورٹ نے کھول دیا تھا، جس کی بنا پہ راتوں رات یعنی کئی ملین ڈالر کا جو ہے نا نقصان ہوا تھا۔ ان کی کمپنی ایک بڑے پوزیشن سے نیچے پوزیشن پہ آ گئی تھی اور کافی کھلبلی مچ گئی تھی شیئر مارکیٹ میں۔ تو ویسا ہی پھر ایک بار دوبارہ ایک پوسٹ دیا گیا ہے، صرف 4 ورڈ کا ایک پوسٹ جو ہے نا ایکس پہ کیا گیا ہے ہنڈنبرگ کی جانب سے، سم تھنگ بگ سون انڈیا۔ تو یہ صرف 4 ورڈ سے کافی کھلبلی مچ گئی ہے اور سارے انویسٹرز اور شیئر مارکیٹ میں سب کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کون سی کمپنی کا پردہ فاش ہونے والا ہے، اب کون جو ہے نا پبلک کو جو ہے نا نچانے والا ہے، پبلک کو نیچے گرانے والا ہے۔ تو یہ جو ہے نا خبر آئی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سجاد صاحب، یہ جو بنگلہ دیش کا سلسلہ ٹھیک ہے، ہم تو نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک ہیں، وہاں پہ حالات ابھی بھی نارمل نہیں ہوئے ہیں اور انتخابی سلسلہ جاری ہے مسلسل، اور محمد یونس بن گئے ہیں وہاں کے انٹرم پریزیڈنٹ بن گئے، جی ہاں۔ تو ان کی زیر صدارت جو ہے نا چل رہا ہے جو بھی ہے، اور کوشش کرے لا اینڈ آرڈر کو برقرار کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہے نا۔ لیکن ساتھ ساتھ تشویشناک بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ کہیں ہمارے پاس بھی تو ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں پر بھی حکومت کا پبلک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پبلک کے جو مسائل ہیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ایک میٹنگ چل رہی تھی جس میں ہمارے وائس پریزیڈنٹ بھی موجود تھے، انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا کہ بنگلہ دیش کا حال دیکھ لو، کہ جو اپوزیشن جو حرکتیں کر رہی ہے ہماری پارلیمنٹ میں، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے پاس۔ لیکن انہوں نے کلیئر بی جے پی اور آر ایس کی زبان میں وہ بات کر رہے تھے۔ مین وائل پھر وہاں پہ سلمان خورشید تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل کہ بی جے پی کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اور پھر اس میں ششی تھرور بھی موجود تھے اور اپوزیشن لیڈروں نے کھل کر کہا کہ تم لوگوں کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیو، ہوش میں آ جاؤ، ادروائز یہاں پر بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جی جی، تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے پاس بھی زیر بحث شروع ہو گئی ہے۔ یہ بالکل ابھی کہاں تک حقیقت ہے، کہاں تک یہ جو ہے دیکھیے، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بی جے پی اس مسئلے کو چھال رہی ہے۔ جی، آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں چوس ہو گیا، کنفیوژن ہو گیا، جو بھی ہو گیا، وہاں پہ شورش ہو گئی، بحران پیدا ہو گیا، ہنگامے ہو گئے، طلباء سڑکوں پہ آ گئے، سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ آ گئی، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، ڈھاکہ کو جو ہے سراپا احتجاج بنا دیا گیا۔ پھر شیخ حسینہ کو 45 منٹ کے اندر ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جس طریقے سے طلباء کو مارا گیا تھا، طلباء نے انتقامی کارروائی میں، دیکھیے تصدیق شدہ خبریں تو نہیں ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انتقامی کارروائی میں جو ہے انہوں نے شیخ حسینہ کے وفاداروں کو چن چن کے مارنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر آرمی چیف کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ڈیفنس منسٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی لاشیں لٹکا دی گئی تھی چوراہے پہ۔ یہ بہت ہی جو ہے ہولناک بات ہے۔ ان کی لاشیں جو ہے سر کے بل چوراہے پہ لٹکا دی گئی، مار کے مطلب ہے کہ انہوں نے ان کی قتل کیا، پھر ان کی لاشیں چوراہے پہ لٹکا دی گئیں، بیچ سڑک پہ لٹکا دی گئیں۔ اس کے ویڈیوز بھی وائرل ہوئے تھے، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو بڑا خوفناک جو ہے وہاں کا ماحول ہو گیا ہے، لا اینڈ آرڈر زیرو ہے، اور طلباء نے ڈھاکہ میں لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ ٹریفک کے نظام کو بھی
طلباء نے سنبھالا ہوا ہے. 3 یونیورسٹیز کے طلباء، ڈھاکہ میں جو 3 یونیورسٹیز تھے، بڑی یونیورسٹیز، ان کے طلباء آج بھی سڑکوں پہ ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ چیف جسٹس آف جو ہے بنگلہ دیش، عبید الحسن غالباً نام ہے ان کا، ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ بھی شیخ حسینہ کے وفاداروں میں سے ہیں، اور ان کو بھی الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا کہ فوری استعفیٰ دیں. طلباء نے سپریم کورٹ کو گھیر لیا تھا. پھر اس کے بعد اتنا غیظ و غضب تھا طلباء کا کہ چیف جسٹس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہوں نے فوری استعفیٰ دیا، اور وہ پناہ کے لیے وہ صدر کی جو ہے صدر جو موجودہ عبوری صدر ہیں محمد یونس کی طرف جو ہے دوڑ گئے وہ پناہ کے لیے. انہوں نے کہا کہ میری جو ہے جان کی ضمانت دی جائے. تو اتنے خوفناک وہاں کے حالات ہیں. تو ان حالات میں یقیناً وہاں کی اپنے جو ہے معاملات ہیں. اس سے پہلے سری لنکا میں بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. 1 سال پہلے جب سری لنکا میں روٹی مہنگی ہو گئی، پیٹرول جب وہاں پہ ناپید ہو گیا تھا، شارٹیج ہو گیا تھا، گیس کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو وہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے. پھر وہاں کے صدر کو، صدر کے بھائیوں کو، صدر کے دوستوں کو، وزیروں کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا ان کے گھروں کو جلا دیا گیا تھا. ان کے گھروں میں جو ہے لوگ گھس گئے تھے، ان کے گھروں سے سامان اٹھا لیا گیا تھا. سیم سچویشن بنگلہ دیش میں بھی آئی ہے. شیخ حسینہ راہ فرار اختیار کر کے جیسے انڈیا پہنچتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے لوگوں کو کہ شیخ حسینہ انڈیا پہنچ گئی ہیں، تو لوگ ان کے گھر پہ دھاوا کر دیتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس پہ، اور پھر وہاں پہ لوٹ مار مچا دی جاتی ہے. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ سارا سامان، کرسیاں، فرنیچر، جو جس کے ہاتھ لگا وہ اپنا جو ہے وہاں سے اٹھا کے لے گیا، فرار ہو گیا. طلباء جو ہے برادری بہت زیادہ سڑکوں پہ ایکٹیو ہے. بہرحال جو ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے بحران ہے، سیاسی بحران بھی آپ اسے کہیے، یا پھر جو ہے ایک ایمرجنسی جیسے حالات وہاں پہ ہیں. تو اب ان حالات میں انڈیا سب سے زیادہ خوفزدہ ہے، کیونکہ پڑوسی ملک ہے بنگلہ دیش ہمارا. اور اہم بات یہ ہے کہ مودی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد شیخ حسینہ مودی سے بہت جو ہے قریبی جو ہے تعلقات رہے ہیں، اور بہت زیادہ انسپائر تھی. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مروب تھے، متاثر تھے، اور وہ اسی آئیڈیالوجی کو بنگلہ دیش میں جو ہے مسلط کرنا چاہتے تھے عوام پہ. تو آئیڈیالوجی آپ مسلط کر لیجئے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن جب آپ نے معاشی حالات تنگ کیے لوگوں کے، لوگوں کو نوکریوں سے، دیکھیے مسئلہ کیا تھا، بنیاد کیا تھی. بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا یا جو تحریک چلی وہاں پہ، یا پھر وہاں پہ جس طرح کے حالات پیدا ہوئے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہی تھی کہ وہاں کا نوجوان بے روزگار تھا. جابس کا مسئلہ، بالکل جابس کا مسئلہ تھا. اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہاں پہ جو ہے ریزرویشن تو مل رہا ہے آرمی کے ان لوگوں کو جو 1970 میں جو ہے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے لڑے تھے، ان کے بچوں کو ریزرویشن مل رہا ہے، اور باقی لوگ کہاں جائیں گے، باقی طلباء کہاں جائیں گے. وہ سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا تھا. وہاں پہ بے روزگاری بہت عام ہو گئی تھی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم نے دیکھیے سن 2019 سے ہی بھی ہم نے جو ہے یہ بات کہی ہے کہ کورونا کے آنے کے بعد دھیرے دھیرے چھوٹی صنعتیں بند ہو گئیں، گھریلو صنعتیں بند ہو گئی، روزگار ختم ہو گئے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، لوگ بھوکوں مرنے لگے. کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے، بدترین حالات انڈیا میں آ گئے تھے. وہ تو جو ہے خدا کا کرم یہ ہوا کہ جیسے تیسے معاملات کو بچا لیا گیا. آپ دیکھیے جگدیپ دھنکر کی آپ بات کر رہے تھے نا جو ہے صدر کی، 2 دن پہلے بھی پارلیمنٹ میں انہوں نے یہی ریمارک کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ہم وشوا گرو ہیں، ہمارے وزیر اعظم بہت گریٹ ہیں، وہ ہماری معیشت کو لے کے چل رہے ہیں. اگر ہم وشوا گرو نہ ہوتے تو ہمارے بھی وہی حالات ہوتے جو بنگلہ دیش میں. اس طرح کا ریمارک انہوں نے کیا تھا، جس پہ اپوزیشن نے ناراضگی ظاہر کی تھی، اور اپوزیشن نے کہا تھا کہ پہلے آپ اسٹڈی کیجئے کہ بنگلہ دیش میں جو حالات ہیں، جس طرح سے لوگ جو ہے بدزن تھے، حکومت سے بدزن تھے لوگ، شیخ حسینہ کی ڈکٹیٹرشپ سے بدزن تھے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے لوگ وہاں پہ بدزن تھے، بدزن ہونے کے باوجود انتخابی دھاندلیوں کے ذریعے شیخ حسینہ کو ان پہ دوبارہ سے منتخب
جی جو ہے مسلط کیا گیا تھا، بالکل جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ بالکل اب اپوزیشن تو صاف کہہ رہی ہے، کانگریس اور ان کے جو انڈیا اتحاد کے لوگ، کہ یہاں بھی دھاندلیاں ہوئی ہیں، یہاں بھی لوگ بے روزگاری سے پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، یہاں بھی لوگ جو ہے مہنگے اناج کو لے کے جو ہے وہ جو ہے فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، سبزیاں مہنگی، اناج مہنگا، تیل مہنگا، کھانے کی جو اشیاء ضروریہ ہیں اس پہ آپ جو ہے اس کو اتنا مہنگا کر دیں گے آپ۔ چاول کا 25 کلو کا بیگ 1100 میں مل رہا تھا، اس کو آپ نے 2200-2300 کر دیا۔ تو یہ عام آدمی جائے گا کہاں، سوال ہی ہے۔ گیس آپ نے جو گیس 500 کی مل رہی تھی وہ گیس آپ نے 1100 کی کر دی۔ پیٹرول جو 70 روپے کا مل رہا تھا، ان 4-5 سالوں میں جو آپ کو دوبارہ اقتدار کے ملے تھے، ان 4-5 سالوں میں دوبارہ اقتدار دینے کی آپ نے عوام کو سزا دی۔ 500 کا گیس سلنڈر آپ نے 1200 کا کر دیا تھا، جب الیکشن آئے تو آپ کو کسی قدر خوف محسوس ہوا، پھر آپ نے جو ہے 1000 روپے کا کر دیا۔ تو یہ سارے کام جو انڈیا میں ہوئے ہیں یہ عام آدمی کی کمر توڑنے کے جو ہے برابر ہیں۔ ابھی بھی آپ خبریں آ رہی ہے، دیکھیے کہ ایک جاب کے لیے 12 لاکھ بچے جو ہے اپلائی کر رہے ہیں۔ بالکل 12 لاکھ مذاق نہیں ہے، بہت 12 لاکھ بچے جو ہے جاب کے لیے جو ہے اپلائی کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی جو ہے نوکری اگر کہیں نکلتی ہے، کہیں نوٹیفیکیشن نکل رہا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہاں روزگار کی کیا سیریس مسئلہ ہے، کتنا سیریس مسئلہ ہے، کتنی تشویشناک صورتحال ہے، کیسے جو ہے بدترین یہاں کے حالات ہیں۔ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا میں بھی جو ہے حالات بہت ابتر ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہاں شورش برپا ہوئی تو اب سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش ایک چھوٹا سا ملک ہے، انڈیا کی ایک ریاست کے برابر، ایک چھوٹی سی ریاست کے برابر ملک ہے۔ انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، گجرات سے لے کے آسام تک، کتنا بڑا ہمارا ملک ہے۔ ایک منی پور میں جو حالات خراب ہوئے تو آپ آج تک سنبھال نہیں پائے۔ آج بھی وہاں پہ تشدد ہو رہا ہے، آج بھی وہاں پہ جو ہے جس طرح کی جو ہے وہاں دو قبائل کے بیچ میں جو لڑائی ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ ایک منی پور کی چھوٹے سے تشدد پہ آپ قابو نہیں پا سکے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ اس ملک میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر آپ کیسے جو ہے سنبھال لیں گے؟ دیکھیے ہمیشہ بی جے پی جو ہے اس طرح کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کا ذہن جو ہے منتشر کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو بٹانے کے لیے ہندو مسلم کرتی رہی، ہمیشہ یہ کرتی رہی ہے۔ لیکن کتنے دن، سوال یہ کتنے دن؟ آپ نے 5 سال کر لیے، 10 سال کر لیے، لیکن ان 10 سالوں میں لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ ہندو مسلم کر کے آپ جو ہے پورے عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پورے عوام کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں، پورے عوام کو آپ مہنگائی کی مار سے جو ہے دوچار کر رہے ہیں، پورے عوام پہ جو ہے آپ مسلط ہو رہے ہیں، پورے عوام کو آپ جی ایس ٹی کے نام پہ نہ جانے کس نام پہ ٹیکسوں کے جو ہے بھاری بوجھ سے جو ہے پورے عوام کو جو ہے آپ جو ہے بے حال کر رہے ہیں۔ تو یقیناً لوگ اب سمجھنے لگے ہیں۔ آج آپ کی 240 سیٹیں آ گئی ہیں تو اس میں بھی جو ہے یہ خبریں بعد میں آئی تھیں کہ ہر مشین میں جتنے ووٹ ڈلے تھے اس سے زیادہ جو ہے ووٹ گنے گئے۔ دیکھیے کس طرح کے جو ہے یہاں حالات ہوئے تھے، کس طرح کی دھاندلیاں الیکشن میں کی گئی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلیاں ہوئی اور آپ نے جیتنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ہر حال میں جتوانے کے لیے آپ نے جو ہے ہر کام کیا جو غلط ہو سکتا ہے، جو غیر قانونی ہو سکتا ہے، جو ہے جس کو دھاندلی آپ کہیں گے، جس کو آپ جو ہے جو بھی کہہ لیں آپ، تو ہر وہ کام کیا گیا۔ اب اتنا سب کچھ کر کے آپ پھر سے دوبارہ سے جب لوگوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں، پھر سے آپ اقتدار میں آنے، تیسری بار آپ اقتدار میں آپ نے کہا کہ میں نے جو ہے نہرو کا ریکارڈ توڑ دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تیسری بار آپ اقتدار میں آئے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے آپ پہ بھروسہ کیا ہے، تو عوام کے بھروسے کا کیا جواب دیا آپ نے؟ آپ بجٹ میں دیکھیے، نئے بجٹ میں آپ نے جی ایس ٹی کس خوفناک طریقے سے تھوپ دی ہے لوگوں پہ۔ آپ کس مطلب یہ کہ دوائیں مہنگی کر دی گئی ہیں، سامان مہنگا کر، ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی۔ اشیاء ضروریہ کو آپ دیکھیے، سبزی ترکاری کو آپ دیکھیے، اور دوائیوں کو آپ دیکھیے۔ آپ نے تو
لوگوں کی تیسری بار آپ کو وزیر اعظم بنانے کا یہ صلہ دیا کہ آپ اقتدار میں آتے ہی پہلا جو بجٹ آپ نے جو ہے جو جاری کیا اس میں آپ نے جو ہے مہنگائی کا بوجھ سیدھے جو ہے پبلک پہ ڈال دیا. آپ نے انکم ٹیکس کے بھی جو ہے شرح بڑھا دی, آپ نے جو ہے جی ایس ٹی کی بھی شرح بڑھا دی, آپ نے جو ہے مختلف اشیاء پہ جی ایس ٹی لگا دی. آپ صرف سونا چاندی مہنگا سستا کرنا چاہ رہے ہیں, باقی چیزوں کو سونا چاندی اشیاء ضروریہ اشیاء ماتحیاج میں نہیں آتا. بالکل سونا چاندی تو آدمی جو ہے ایک لگژری کے طور پہ لیتا ہے, ایک ضرورت کے ایک تقریب کے طور پہ لیتا ہے. لیکن سونا چاندی کم کر کے آپ عام آدمی کی دوائیں مہنگی کر دیتے ہیں. آج لوگوں کو آپ نے دوائیوں پہ جو ہے کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو روزانہ جو ہے اتنی دوائیں کھانی پڑتی ہیں, بی پی شوگر وغیرہ وغیرہ نہ جانے کیا کیا جو ہے صورتحال ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو روزانہ دوائیاں لینی پڑتی ہیں, اور انہی دوائیوں پہ آپ نے ٹیکس پہ لگا دیا, جی ایس ٹی بھی لگا دیا, مہنگی بھی کر دی. آپ دوائیاں بنانے والی کمپنیوں سے آپ نے جو ہے اس کے نام پہ لے لیا. آپ نے الیکشن سے پہلے بھی یہ خبر آئی تھی, آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہوں نے بانڈ لے لیے, الیکٹورل بانڈ انہوں نے خرید لیے. پارٹی کے الیکٹورل بانڈ آپ کو 5 کروڑ دیے, 10 کروڑ دیے, 100 کروڑ دیے. اس کے نتیجے میں اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا, آپ کو 100 کروڑ دے کے ایک عام آدمی پہ آپ نے ڈالا گیا. مطلب ہے کہ 10 روپے کی گولی آپ نے 100 روپے میں بیچی. ایک مثال بھی دی تھی لوگوں نے کہ ایک دوائی کی کمپنی والا 100 کروڑ روپے دیتا ہے بی جے پی کو, الیکٹورل بانڈ خریدتا ہے 100 کروڑ کے, اور اس کی 13 روپے کی دوائی وہ 120 روپے میں بیچ رہا ہے. بالکل آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے 100 کروڑ وہاں دیے, 100 کروڑ کا بوجھ پبلک پہ ڈال دیا. عام پبلک کو اس کا بھگت رہی ہے. بالکل پبلک بھگت رہی ہے. آپ نے محسوس غیر محسوس ہر طریقے سے اس ملک کے عوام کو جو ہے حالات سے بے حال کر دیا. یہی اب راجستھان میں آپ جو ذکر کر رہے تھے, اصل وجہ یہی ہے کہ جب ایک نائب صدر جو ہے, ایک چیئرمین راجیہ سبھا کا ایک عوامی جلسے میں اس طرح کی احمقانہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اپوزیشن والے جو ہے ہم پارلیمنٹ نہیں چلنے دے رہے ہیں, ان کو بنگلہ دیش سے سبق سیکھنا چاہیے, وہ اس ملک میں بھی بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو حالات اب جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا نام ہے اپنے کانگریس کے جو لیڈر ہیں خورشید, بالکل, اور جو سلمان خورشید ہیں, ششی تھرور ہیں, وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بی جے پی کی وجہ سے یہ ہوا ہے, تو اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اور ناظرین آپ اور ایک چیز غور کریں, شخصی آزادیاں ختم ہو چکی ہیں, اپوزیشن کو جو ہے نا گلا گھونٹ دیا گیا ہے, اور ان کو بے پناہ طریقے سے جو ہے نا ان کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے. ای ڈی کے نام پہ ہر قسم کے ان کے الزامات ان پہ ہو رہے ہیں جو ہے نا. تو آپ بتائیے کہ اس قسم کی جو حرکتیں کی جا رہی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, یہاں پر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے جو ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا عنصر ہے, ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں. ان کو ابھی بھی ہوش میں آنا چاہیے. تو ناظرین ہم یہ بات کریں تھے, چلیے ہم ہنڈنبرگ کی طرف پڑھتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ ایکس پر ایک پوسٹ آیا تھا جس میں صرف 4 ورڈس اس میں استعمال کیے گئے تھے ہنڈنبرگ میں, کہ سم تھنگ بگ سون انڈیا. تو جیسا ہی آیا کافی مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی, اور سب پریشان ہے کہ اب یہ کیا ہونے والا ہے, یہ کوئی خطرے کی بڑی گھنٹی تو نہیں ہے یقیناً ایسے حالات میں جو ہے نا. جی ٹھیک ہے, یہ تھے حالات میں اگر ہنڈنبرگ جیسی جو ہے کمپنی سوشل میڈیا پہ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ سم تھنگ جو ہے بگ سون ان انڈیا, تو یقیناً یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے. دیکھیے آپ ہم پریشان ہو رہے ہیں, لیکن سرمایہ کار بھی پریشان ہو رہے ہیں. یہ سب سے جو ہے اہم بات ہے کہ سرمایہ کاروں میں بھی جو ہے دہشت مچی ہوئی ہے. بہرحال ہم بھی انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سم تھنگ جو ہے بگ جو ہونے والا ہے عنقریب, وہ عنقریب کب آئے گا یہ دیکھتے ہیں. بالکل جو ہے نا, کیونکہ آج کی یہ نیوز ہے, پتہ نہیں کل تک کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے. تو بہت بڑا جو ہے نا ایک زلزلے کی نشانی ایسی سمجھی جا رہی ہے. تو ناظرین ہم جو ہے نا اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر آئندہ نیکسٹ سیشن میں پھر ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ہم پھر بیٹھیں گے, بات کریں گے. تو انشاءاللہ جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ.